آج ہم بہت ہی ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ کیا پاکستان اب صرف 5th جنریشن کا جنگی طیارہ خریدنے نہیں بلکہ اسے ترکی کے ساتھ مل کر بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ سوال اس وقت اہم ہو گیا ہے جب پاکستان کی ترکی کے جدید ترین 5th جنریشن فائٹر پروگرام کان میں ممکنہ باضابطہ شمولیت کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خبر کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے نہیں بلکہ ترک حکام کے بیانات اور بین الاقوامی دفاعی ذرائع کی رپورٹنگ سے ان خبروں کو تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ But what exactly is happening? Is Pakistan actually joining the CAN program? Why would Islamabad want to become part of it? And what could this mean for the future of Pakistan's air power? Let's look at the story beyond the headlines. سب سے پہلے خبر کو درست تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترکی کے نائب وزیر دفاع جلال سامی توفیقچی نے رواں ماہ کراچی میں کہا کہ انقرہ اور اسلام آباد جلد پاکستان کی پروگرام میں باضابطہ شمولیت پر بات چیت شروع کریں گے، یعنی کان پروگرام میں باضابطہ شمولیت پر۔ ان کے مطابق تقریباً 200 پاکستانی انجینئرز اور حکام پہلے ہی اس پروگرام کی ڈیولپمنٹ میں شریک ہیں۔ یعنی یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ پاکستان آج باضابطہ طور پر کان کا شریک ملک بن گیا ہے۔ زیادہ درست بات یہ ہے کہ پاکستان کی شمولیت کا مرحلہ اب ایک غیر رسمی دلچسپی سے آگے بڑھ کر باضابطہ مذاکرات کی طرف جا رہا ہے، اور یہی خبر کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اب ذرا کان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کان ترکی کا انڈیجنس یعنی مقامی طور پر تیار کیا جانے والا 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے۔ اس پروگرام کا مقصد صرف ایک نیا جنگی طیارہ بنانا نہیں بلکہ ترکی کو ان ممالک کی صف میں شامل کرنا ہے جو ایڈوانس سیل سینسر، ڈیٹا فیوژن اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کی صلاحیت رکھنے والے فائٹر ایئر کرافٹ خود تیار کر سکتے ہیں۔ ترکی کی ڈیفنس انڈسٹریز کے مطابق کان میں لو آبزرویبلٹی، ایڈوانسڈ مشن اور سینسر سسٹمز اور ہائی مینوربلٹی جیسی خصوصیات شامل کی جا رہی ہیں۔ کان نے فروری 2024 میں اپنی پہلی پرواز بھی مکمل کر لی ہے، لیکن ترکی نے 2026 میں اب اس پروگرام کے لیے باضابطہ پروکیورمنٹ کانٹریکٹ بھی سائن کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب محض کاغذی منصوبہ نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کان ابھی ڈیولپمنٹ اور ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ اسے F-35 یا کسی مکمل آپریشنل 5th جنریشن پلیٹ فارم کے برابر قرار دینا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان ایئر فورس کے لیے 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ جو ہے وہ مستقبل کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان کی جو فائٹر فلیٹ ہے اس میں F-16 اور F-17 جیسے ایئر کرافٹ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اگلی دہائیوں میں فضائی جنگ جو ہے وہ صرف ایئر کرافٹ کی تعداد سے نہیں جیتی جائے گی بلکہ اصل مقابلہ ہوگا اسٹیلتھ، سینسرز، الیکٹرانک وارفیئر، لانگ رینج میزائلز، ڈیٹا لنکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیٹ ورکڈ وارفیئر کا، اور یہاں کان پاکستان کے لیے دلچسپی کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر پاکستان صرف ایک ایئر کرافٹ خریدتا ہے تو اسے ملتا ہے صرف ایک پلیٹ فارم، لیکن اگر پاکستان ڈیولپمنٹ اور پروڈکشن ایکو سسٹم میں شریک ہوتا ہے تو اسے حاصل ہو سکتے ہیں انجینئرنگ ایکسپرٹیز، ٹیکنالوجی ایکسپیرینس، انڈیجنس مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی اور فیوچر اپ گریڈز میں زیادہ سے زیادہ حصہ۔ اور پاکستان پہلے ہی ترک دفاعی صنعت کے ساتھ مختلف منصوبوں میں کام کر رہا ہے۔ اسی لیے کان کو محض ایک لانگ ٹرم ایروسپیس فائٹر ایکوزیشن نہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان ایک پارٹنرشپ کا ذریعہ سمجھا جانا چاہیے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال یہ آتا ہے کہ ترکی کو پاکستان کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب کافی اہم ہے۔ کان ایک انتہائی مہنگا اور پیچیدہ پروگرام ہے۔ اس کے لیے نہ صرف انجینئرنگ ٹیلنٹ بلکہ سرمایہ، پروڈکشن کیپیسٹی، سپلائی چینز، ایکسپورٹ کسٹمرز اور ڈیولپمنٹ پارٹنرشپس درکار ہیں۔ پاکستان کے پاس ایک تجربہ کار ایئر فورس، ایروسپیس انجینئرز اور ایئر کرافٹ پروڈکشن کا کافی تجربہ موجود ہے، خصوصاً JF-17 پروگرام کی وجہ سے۔
दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक ऐसे एक्सपोर्ट पार्टनर की ज़रूरत है जो उसे मगरबी पाबंदियों और रिस्ट्रिक्शन के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सके। ये वो जगह है, ये वो स्पेस है जहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हमें नज़र आता है। अब हम आते हैं इस सारी डिस्कशन के सबसे अहम सवाल की तरफ, और वो ये है कि क्या ये वाकई पाकिस्तान का 5th जनरेशन प्रोग्राम बन सकता है। यहाँ हमें जज्बात से हटकर एक अहम सवाल पूछना होगा, वो ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई कान का कोड डेवलपर बनेगा या सिर्फ मुस्तकबिल का कस्टमर। ये फ़र्क बहुत बड़ा है। अगर पाकिस्तान सिर्फ एक एयरक्राफ्ट खरीदता है तो ये सिर्फ एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान को डिज़ाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्स, मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर अपग्रेड्स में कोई मीनिंगफुल रोल मिलता है तो ये पाकिस्तान की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप हो सकता है, और यही वो मुकाम है जहां असल कामयाबी या नाकामी का फैसला होगा। लिहाजा इस वक्त हेडलाइन ये नहीं बनती कि पाकिस्तान ने कान खरीद लिया, बल्कि ज़्यादा दुरुस्त हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान कान प्रोग्राम में बाज़ाब्ता शमूलियत के करीब। अगर ये शदाकतदारी हकीकत बन जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि पाकिस्तान को एक नया फाइटर जेट मिल गया, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई ताकत के अगले मरहले में बाहर से पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है। अगले बरसों में शायद ये सवाल ना पूछा जाए कि पाकिस्तान के पास कितने कान जहाज़ हैं, बल्कि सवाल ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान कान बनाने में कितना हिस्सा डाल रहा है, और यही इस खबर की असल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल सिनेरियोज।